حقیقت یہ ہے، یہ سچائی ہے کہ لفظ اجتہاد اس کا آغاز اچھا اور مبارک و مسعود نہیں تھا۔ لفظ اجتہاد، لفظ مجتہد شروع میں شیعیان محمد و آل محمد اس معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے جس معنی میں آج استعمال ہو رہا ہے، اور اسے رد کرتے تھے۔ اجتہاد مرادف تھا، مترادف تھا یہ کلمہ قیاس کے۔ قیاس اجتہاد کے ایک ہی معنی سمجھے جاتے تھے، اور اس لفظ سے اگر آج کسی مومن کو، کسی گروہ کو اختلاف ہے یا نفرت ہے اس لفظ سے، تو صرف اس لیے کہ لفظ اجتہاد استعمال ہوا ہے شروع میں کلام خدا اور کلام رسول اور کلام ائمہ اطہار کی مخالفت کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اور ہمارے ماضی قریب کے ایک بزرگ عالم علامہ مجاہد فقیہ نامدار آیت اللہ سید شرف الدین عاملی صاحب کتاب المراجعات، انہوں نے ایک کتاب اس عنوان سے بھی لکھی کہ النص والاجتہاد، پوری کتاب ہے النص والاجتہاد، پوری کتاب ہے۔ خود عنوان کتاب میں اجتہاد مقابل میں آیا ہے نص کے، اور ہم وہاں پر کس کے ساتھ ہوں گے؟ اجتہاد کے ساتھ یا نص کے ساتھ؟ نص کے ساتھ۔ نص کے مقابلے میں اگر اجتہاد آئے تو ہم اسے رد کریں گے۔ نص کے ساتھ وابستہ رہنے کا نام ہے غدیر سے وابستہ رہنا۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد کو رد کرنے کے معنی ہے سقیفہ کو رد کرنا۔ آپ دیکھیے کہ لفظ اجتہاد کہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے یہ مثال کیوں دے رہا ہوں، یہ حوالہ کیوں دے رہا ہوں، یہ ریفرنس کیوں دے رہا ہوں؟ نفرتیں نہ کریں آپس میں، ایک لائن نہ کھینچ دیں، لال ریڈ لائن کھینچ دی۔ جس نے سوال کیا بس اسے ہم نے اپنی نظر سے گرا دیا، نہیں۔ قدر مشترک، قدر مشترک، قدر مشترک ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ قدر مشترک ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر ایک شخص دل میں ولایت علی ابن ابی طالب رکھتا ہے، آپ سے ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم اجتہاد کے آج قائل ہیں، ہم مرجعیت کے قائل ہیں، ہم تفقہ کے قائل ہیں، ہمیں ناز ہے اور شکر ہے کہ ہمارے یہاں نظام اجتہاد زندہ ہے، اور ہم نے اس کافر اجتہاد کو مؤمن اجتہاد میں بدل دیا ہے۔ ہم نے اجتہاد کو صحیح سمت عطا کی، ہمیں شکر کا مقام ہے۔ شروع میں لفظ اجتہاد و مجتہد کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ، اس میں دونوں کے لیے مواد ہے۔ وہ لوگ جو بالکل لفظ اجتہاد و مجتہد سننا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں آپ سننا نہیں چاہتے، کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس لیے نا کہ لفظ اجتہاد اور مجتہد سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ دشمنوں نے استعمال کیا تھا، اللہ اور رسول کے مقابلے میں استعمال کیا تھا۔ لیکن نہج بلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا یؤدی حقہ المجتہدون، یہاں مجتہدون کیا ہے؟ مجتہد کی جمع ہے نا، یا نہیں ہے؟ اس کے معنی لفظ مجتہد مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زمان مبارک پر آیا،
تو جس معنی میں حضرت نے استعمال کیا اس معنی میں تو ہمیں استعمال کرنے دیجئے. اس میں آپ کیسے رد کر دیں گے؟ صرف لفظ مجتہد سنا اور آپ ناراض ہو گئے، ایسا نہ کیجئے. صرف لفظ اجتہاد سنا آپ ناراض ہو گئے، ایسا نہ کیجئے. وہ ماضی صحیح ہے. جس معنی میں اس وقت لفظ اجتہاد استعمال کیا تھا مکتب ثقیفہ نے، ہم آج بھی اس معنی میں لفظ اجتہاد کو رد کرتے ہیں. اور جس معنی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لفظ اجتہاد و مجتہد کو استعمال کیا، ہم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. واضح ہے؟ تو یہ بحث کرنے کا مطلب اور یہ مثال دینے کا مقصد میرا کیا ہے اس وقت؟ لفظوں کو بت نہ بنائیں. بت خالی پتھر کے ہوتے ہیں کیا؟ لفظوں کو بت نہ بنائیں، ٹرمینالوجیز کو بت نہ بنائیں. قرآن مجید شاہد ہے، لوگ تو ہوا کو بھی بت بنا لیتے ہیں. ہوائے نفس، ہوا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، ہوا کو خدا بنا لیتے ہیں. تو جہاں ہوا کو بھی خدا بنا لیا جائے، جہاں پتھر کو خدا بنا لیا جائے، جہاں لفظ کو خدا بنا لیا جائے یا صنم بنا لیا جائے، ہم آپ یہ نہ کریں. اور اسی لیے لفظ کو پکڑ کر اسے بت نہ بنائیے. ابھی لندن میں ایک سیمینار ہوا. اب وہ سیمینار کیا تھا؟ ایسے ہی مجلس اعضاء ہوئی اور اس کے بعد سوال جواب شروع ہو گیا. اب وہ جو سطح تھی لوگوں کی، وہ زیادہ تفصیل سے اس وقت گفتگو کا موقع نہیں تھا. ایک صاحب اٹھے اور میں ان کے چہرے سے، لہجے سے سمجھ گیا کہ دل میں بہت کچھ غبار ہے اور آسانی سے نہیں سمجھیں گے. تفصیل بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کیا تقلید واجب ہے؟ جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بالکل واجب ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں بالکل واجب ہے. میں نے بے تأمل کا قطعا نہیں، اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، قطعا نہیں، تقلید واجب نہیں ہے. واجب ہے صحیح علم خدا کا علم حاصل کرنا. جو جس سطح پر ہو اس کو اپنی سطح سے علم حاصل کرنا ہے. اگر براہ راست کوئی قرآن اور حدیث سے علم حاصل کر سکتا ہے تو وہ اس سے علم حاصل کرے، اس پر تقلید واجب نہیں ہے. کوئی جناب مولانا عابدی سے ہی علم حاصل کرنے کی سکت رکھتا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو وہ ان سے علم حاصل کرے. اسی علم حاصل کرنے کے کا نام تقلید ہے. قدر مشترک کیا ہے؟ تقلید کو آپ خود کیوں بنائیں؟ لفظ کو کیوں؟ اس لفظ تقلید پر اتنا زور، اتنا زور. تقلید واجب ہے، تقلید واجب ہے، تقلید واجب ہے، تقلید واجب نہیں. تقلید واجب نہیں. تعلیم واجب ہے، تعلم واجب ہے، سیکھنا واجب ہے، سکھانا واجب ہے. سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے ہیں یا نہیں؟ وہ ابتدائی مرحلہ جس میں انسان کسی عالم سے مسئلے کو پوچھ کر عمل کرتا ہے، اس ابتدائی مرحلے کا نام تقلید ہے. آپ کو یہ نام پسند نہیں ہے، بدل دیجئے. حقیقت تو نہیں بدل جائے گی نام کے بدل دینے سے. نام بدل دینے سے، ٹرمینالوجی چینج کر دینے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ نہیں بدل. لفظ کو بت نہ بنائیں، اصطلاح کو بت نہ بنائیں. علوم گوائیں. فقہ میں اصطلاحات کی تعریف بدل رہی ہے، نہیں بدل رہی ہے. عوام الناس کی نفسیات کو سامنے رکھیں، مریض کی نفسیات کو سامنے رکھیں.
اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ اسے کسی خاص دوا سے چڑ ہے، نفرت ہے، ہمیں دوا وہی اسے پلانی بھی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم نام بتا کے دوا پلائیں؟ ضروری ہے کیا؟ ایک سچے طبیب کا کیا کام ہے؟ علاج کرنا، علاج، وہی دوا پلائیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے کہ یہ دوا جو ہے وہی ہے، ہم کہیں گے شربت ہے، پی لو۔ جب وہ شربت پی کے صحت مند ہو جائے گا تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہی دوا ہمیں دی گئی تھی، خواہ مخواہ ہمیں اس دوا سے چڑ تھی، شکر گزار ہوگا، شکریہ آپ کا، ہم صحت مند تو ہو گئے۔ عموماً یہ سماجی نفسیات سمجھے بغیر اگر ہم تبلیغ کرتے رہیں اور لفظوں کو ہم بت بنا لیں تو انتشار بڑھتا چلا جائے گا، جو دشمن کا مقصد ہے، دشمن کا مقصد ہے۔ اس لیے لفظوں کو بت نہ بنائیں۔